السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اپ گریڈ یور سیلف۔ اس کتاب کا نام ہے آپ کا بچہ کیسے کامیاب ہو۔ اس کتاب کے 2 یونٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ یونٹ نمبر 3 ہے مشکل میں آنے والا بچہ۔ قریباً 20 سال پہلے اسٹیلا چیسس اور الیگزینڈرا تھامس نے بچوں کی توسیع آزمائش کی۔ انہوں نے 9 مختلف رجحانی خصوصیات کو آزمایا، جیسے کہ منفی یا مثبت صورتحال کے رد عمل کی شدت، غصہ اور ناکامی اور مایوسی کی سطح، دل لگی، کسی کام میں دھیان دینے کی اہلیت، ٹو فوکس آن ایکٹیویٹیز اور عام موڈ۔ انہیں پتہ چلا کہ ہر بچے کا ایک منفرد مزاج ہوتا ہے جو کہ ساری زندگی قائم رہتا ہے۔ یہ بات ہر ماں کے علم میں ہوتی ہے۔ انہیں اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ ہر 10 میں سے ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس میں اوپر بیان کی گئی ساری خصوصیات کے حوالے سے بہت شدت پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کی پرورش بہت مشکل ہوتی ہے۔ بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جو زندگی میں اچھے اور برے کا سامنا کرتے وقت ذہنی توازن قائم رکھتے ہیں۔ وہ خوشگوار چیز کا مزہ لیتے ہیں اور تکلیف دہ چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ ایسے بچے زندگی سے شاذ و نادر ہی مغلوب ہوتے ہیں۔ اس قسم کے بچوں سے نپٹنا بہت آسان ہے، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے استعمال ہونے والی ہر ٹیکنیک ان پر قابل عمل ہوتی ہے۔ حساس طبیعت رکھنے والے بچے کے ساتھ زندگی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس قسم کے بچوں کو موڈ میں بہت وسیع اور شدید قسم کی تبدیلیوں کا تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ جہاں ایک اوسط درجے کا بچہ ذرا سی تنگی محسوس کرتا ہے، حساس قسم طبیعت رکھنے والا بچہ بہت ہی پریشانی اور غصے کا اظہار کرتا ہے، اور اسی طرح اپنے ارد گرد بسنے والوں کی زندگی بھی مشکل کر دیتا ہے۔ ایسے بچوں کو ہر چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، نظم و ضبط، حوصلہ اور نگران۔ ان بچوں کو بھی ہم ڈسٹرب نہیں کہہ سکتے، بجائے اس کے کہ ان بچوں میں جذباتی رد عمل زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اوسط درجے کا بچہ کسی 1 یا 2 معاملات میں والدین کے لیے مشکل کا باعث بنتا ہے۔ کئی بچے ہوم ورک کرنے سے لڑتے ہیں یا ان کو صبح اٹھانے میں وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حساس بچہ ہر جگہ اور ہر میدان میں ہی مصیبت اور اذیت کا باعث ہوتا ہے، اور اس کا رد عمل بھی عام بچوں سے 10 گنا زیادہ شدید ہوتا ہے۔ جب ایک والدین سے پوچھا گیا کہ ان کا بچہ کس معاملے میں ان کو زیادہ تنگ کرتا ہے، تو ان کا جواب تھا کہ وہ کسی معاملے میں ان کو تنگ نہیں کرتا۔ حساس بچوں کو اسکول کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنے میں دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ مشکل کا سامنا ہوتا ہے۔ اسکول کے ماحول میں چونکہ بچے کا واسطہ نئے بچوں سے پڑتا ہے، بچے کو دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا اور ماحول کا حصہ بننے کے لیے ہم آہنگی پیدا کرنا سیکھنا چاہیے۔ بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام وہ دل جمی اور جوش و خروش سے کریں۔ یہ ایک غیر حقیقی امید ہے۔ والدین ہونے کی حیثیت سے ہم زیادہ سے زیادہ یہ امید کر سکتے ہیں کہ جب ان کا رویہ بہتر ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس باب میں ہم نے بچے کے تعلیمی تجربات کا جائزہ لیا ہے اور ان عمومی مسائل کا ذکر کیا جو بچے کو تعلیمی مسائل کے دوران درپیش ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح لیبلز اور دلائل بہانوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور اکثر نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس باب میں بگڑے ہوئے اور پریشان حال بچے کا بھی ذکر تھا، جیسے نظم و ضبط اور نگرانی کی زیادہ ضرورت تھی۔ آخر میں یہ بتایا گیا کہ ہم رویہ تو بدل سکتے ہیں لیکن جذبات نہیں۔ یونٹ نمبر 4 ہے آپ جو کہتے ہیں وہی حاصل کرتے ہیں۔ وٹ یو سے از وٹ یو گیٹ۔ اس کتاب کا ایک اور بنیادی نقطہ ہے، والدین اور استادہ کے پاس طاقت کا ایک ایسا وسیع ذخیرہ ہے جس سے وہ بڑے پر اثر انداز سے بچے کا رویہ بدل سکتے ہیں۔ کئی والدین اس بات کی کوشش تو ضرور کرتے ہیں مگر وہ طریقہ استعمال نہیں کرتے جس سے ان کی طاقت کی عکاسی ہو۔ ہم یہ ثابت کریں گے کہ جو والدین واقعی اپنے بچوں کا رویہ بدلنا چاہتے ہیں وہ ایسا بڑی کامیابی سے کر سکتے ہیں۔ والدین بچوں کے رویے میں تبدیلی اور بچوں کو بہتر طالب علم بنانے کے لیے کس طرح سے ان پر پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے مطالبے کی بہتر ترسیل کے ذریعے، یعنی صاف اور واضح انداز میں بتانا کہ بچے کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، یعنی اصولوں کی شکل میں ان کو بتانا۔ ہمارا انداز سادہ لگتا ہے اور حقیقتاً ایسا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کئی والدین اس بات پر اعتراض کریں اور کہیں کہ وہ یہ سب کچھ آزما چکے ہیں، تاہم بہت سے سریری تجربات کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ اگرچہ سب والدین کچھ نہ کچھ مطالبے کرتے رہتے ہیں، لیکن عین اس وقت نہیں جب ان کو غلط رویے جیسے مسئلے کا سامنا ہوتا ہے۔ بے اثر ابلاغ کی کئی مختلف اقسام ہیں۔
کچھ تو غلط رویوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، دوسرے مطالبے کے قریب ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی صحیح طرح سے نہیں بتاتا کہ بچے کو کرنا کیا ہے۔ بعض بچوں کے ساتھ تو کمزور ابلاغ بھی کام دے جاتی ہے۔ ایسے بچوں کی پرورش آسان ہوتی ہے، تاہم ایک مشکل احساس بچوں کو ایسی بات ابلاغ کی ضرورت ہوتی ہے جو غیر مبہم ہو، ایسا ابلاغ جس کے بارے میں بچہ 100% صحیح سمجھ سکے۔ کرداری مسائل زیادہ تر بے اثر ابلاغ کی وجہ سے ہی جنم لیتے ہیں۔ اگر ہم والدین یا اساتذہ کے ابلاغ کا بغور تجزیہ کریں تو پتہ چلتا ہے وہ جس قسم کے رویے کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں انہیں وہی رویہ نتیجے کے طور پر نظر آتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو والدین یا اساتذہ کہتے ہیں وہی بچے سمجھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے خوش دلی اور دل جمی سے اپنا کام کریں۔ یہ ایک طرح سے غیر حقیقت پسند امید ہے۔ والدین ہونے کے ناطے زیادہ سے زیادہ جس کی ہم امید کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا کردار اعلیٰ ہو یا بچہ ہماری پسندیدہ رویہ اپنانے کی طرف مائل ہو۔ اس باب میں ہم نے بچوں کے تعلیمی تجربات کی اہمیت اور ان کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا جائزہ لیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح لیبرز بہانوں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں اور اکثر نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہم کسی بھی مشکل کو کردار کے عام مسئلے کے طور پر لینا چاہتے ہیں۔ اس باب میں مشکل اور حساس طبیعت والے بچوں کا بھی ذکر تھا جنہیں زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہم رویہ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن جذبات نہیں۔ کیوین ایک اچھی طالب علم تھی اور وہ زیادہ تنگ بھی نہیں کرتی تھی، تاہم ایک دن ٹیچر نے اسے امتحان میں نقل کرتے پکڑ لیا۔ غصے میں ٹیچر چلائی، مجھے تم آئندہ یہ کام کرتی نظر نہ آؤ۔ 2 ہفتوں کے بعد کیوین دوبارہ نقل کرتی پکڑی گئی۔ اس بک کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نئے چیپٹر کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔